اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جہزہم بجہازہم قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف آیت نمبر 59 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت کے 3 حصے بنا لیتے ہیں۔ پہلا حصہ ہوگا وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُم۔ دوسرا ہوگا أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ، اور تیسرا ہوگا وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ تو وقف کی ایک علامت تھی اس آیت میں، لیکن جو دوسرا حصہ ہم نے بنایا تھا اس میں واو عاطفہ بھی ہمیں نظر آ رہا تھا، لہٰذا اس دوسرے حصے کے ہم نے 2 حصے کر دیے۔ جو پہلا حصہ بنایا ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ واو حرف ہے استنافیہ قرار دیا جائے گا۔ لما بلو کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ لما حینیہ ہے، یہ اسم ہے، اور لما کے بعد جب 2 جملے آتے ہیں تو یہ لما جو ہے یہ شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، یعنی اس میں شرط کے معنی شامل ہوتے ہیں، اور یہ کیا بنتا ہے، یہ مفعول فی مقدم قرار دیا جاتا ہے۔ جہزا فعل ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ جیم، ہا اور زا مادے کے 3 حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور درمیان والے حرف پر شد ہے، تو یہ باب تفعیل کا لفظ ہوا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ باب تفعیل میں جہزا یجہز تجہیزاً، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے لیے ضرورت کا سامان مہیا کرنا یا تیار کرنا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ جہزا فعل کے بعد ہم ضمیر منصوب متصل آپ کو نظر آ رہی ہے، جو کہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ با حرف جر ہے، جس کے بعد جہاز کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں۔ جہاز کا لفظ یہ بھی آپ خان صاحب کی ڈکشنری میں دیکھ لیں، با فا سے ذکر کر رہے ہیں خان صاحب اس کو کہ جہزا یجہزو جہزن، کسی ادھورے کام کو پورا کرنا یا کسی کی ضرورت کو پورا کرنا، اور جہازن اس میں ذات ہے کسی کی ضرورت پوری کرنے والا سامان۔ تو گویا کسی کی ضرورت پوری کرنے والا سامان جو ہے عربی زبان میں وہ جہاز کہلائے گا۔ جہاز کے ساتھ جو ہم آپ ضمیر دیکھ رہے ہیں، ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے یہ، اور یہ اصل میں ہم تھی جو کہ ماقبل زیر آنے کی وجہ سے ہم پڑھی اور لکھی گئی۔ تو پہلے حصے کے ان الفاظ پر بات ہو گئی ہے، اور پہلے حصے کے جو مزید الفاظ ہیں ان میں قالا فعل ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی۔ ای تو اس فعل پر بہت دفعہ بات ہو چکی ہے، حمزہ تا یا اس کا مادہ ہے، اور باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے، اس سے یہ فعل امر ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ با کے ساتھ آتا ہے، یعنی با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو لانا کے معنی دیتا ہے۔ نون ساتھ جو آپ لگا ہوا دیکھ رہے ہیں وہ نون وقایا ہے، حرف ہے، اور ساتھ جو ضمیر ہے وہ یا متکلم کی ضمیر ہے، ضمیر منصوب متصل۔ با حرف جر ہے، اور یہاں پر یہ ایتو فعل کے لیے پریپوزیشن کا کام دے رہا ہے۔ اخ کا لفظ جو ہے یہ بھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ اپنی اوریجنل فارم میں استعمال ہوا ہے، یعنی اخ مضاف ہو کر استعمال نہیں ہوا بلکہ بغیر مضاف کے استعمال ہوا ہے، کیونکہ اخ کا لفظ جب مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے تو پھر مجرور فارم میں وہ اخی استعمال ہوتا ہے، یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ لام لام جارہ ہے، کم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، من حرف جر ہے، جس کے بعد ابھی آپ مجرور فارم میں دیکھ رہے ہیں جو کہ ابو کی مجرور فارم ہے، اور اب کا لفظ مضاف ہوتا ہے تو پھر یہ ابو ابا ابی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور ابی کے ساتھ ضمیر مجرور متصل ہے جمع مذکر حاضر کی کم۔ تو پہلا حصہ جو تھا آیت کا اس کے الفاظ پہ الحمدللہ ہم نے تفصیل سے بات کر لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کے پہلے حصے کی طرف، اور وہ ہے الا ترون انی اوفی الکیل۔ اس میں آ جو ہے یہ حمزہ ہے، حمزہ استفہام، لا حرف نفی ہے، اور فعل مضارع سے پہلے آ رہا ہے۔ آگے فعل مضارع آپ کو ترونا نظر آ رہا ہے، جس میں آپ کو مادے کا صرف ایک حرف را نظر آ رہا ہے۔ تا علامت مضارع ہے، نون جو ہے یہ نون اعرابی ہے، جمع کے صیغے میں جو استعمال ہوتا ہے فعل مضارع کی گردان میں، اور واو جو ہے یہ اس کا فاعل ہے۔ تو را ایک ہی مادے کا حرف آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اصل میں را، حمزہ، یا یہ 3 مادے کے حروف تھے، اور با فا سے یہ فعل استعمال ہوتا ہے، را یا
یرعیو، اور پھر تبدیلی کے بعد رعا یرا، اور پھر جو مضارع کا صیغہ بنتا ہے وہ بنتا ہے ترایونا، اور یہاں سے بھی جب یا ڈراپ ہو جاتی ہے تو پھر ترونا بچ جاتا ہے۔ یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور اس کے بعد انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، جس کے ساتھ یا متکلم کی ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں، ضمیر منصوب متصل، اور اس کے بعد اوفی آپ کو فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ نظر آ رہا ہے۔ واو، فا اور یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور علامت مضارع پیش والی ہے، تو یہ باب افعال سے ہی استعمال ہوا ہے۔ واو فا یا باب افعال میں آتا ہے تو بنتا ہے اوفا یا یو فی یو ایو فاین، اور پھر تبدیلی کے بعد اوفا یو فی ای فاً۔ خان صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ ثلاثی مجرد کا ہم معنی ہے، یعنی وعدہ، نظر یا ناپ تول وغیرہ کو پورا کرنا۔ گویا ثلاثی مجرد میں جب یہ باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کے معنی یہی ہوتے ہیں۔ تو یوفی سے پھر اوفی جو ہے وہ واحد متکلم کا صیغہ یہاں پر استعمال ہوا ہے، اور الکیل جو ہے یہ اسم ہے، اور یہ ناپ کے لیے یعنی ماپ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب جو آخری حصہ ہے اس آیت کا وہ ہے وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اس میں واو حرف ہے، اور انا ضمیر واحد متکلم مرفوع منفصل ہے، اور خیر المنزلین جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے، جس میں خیر کا لفظ جو ہے وہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اور اسم تفضیل کا استعمال جو تین طریقوں سے ہوتا ہے اس میں یہ مضاف بن کر استعمال ہوا ہے، اور اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ ہے المنزلین، جو کہ المنزل کی جمع ہے، اور المنزل جو ہے یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے، باب فعال سے نون زا لام مادے کو استعمال کرتے ہوئے انزلہ ینزلو انزالن، اور اس سے اسم الفاعل منزلن جس کے معنی اتارنے والا ہے، اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ اور ترجمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اور میں اتارنے والوں کا بہترین ہوں، یعنی بہترین مہمان نواز ہوں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 59 کے الفاظ پر ہم نے تفصیل سے بات کر لی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 59 کی ورکنگ کو، جو کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہمارے لیے لے کر آئے ہیں شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ میں، اور مفتی سعید صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ کے سامنے بیان کریں۔ جناب مفتی سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جہزهم بجہازهم قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 59۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت میں آنے والے کلمہ جہاز کے ضمن میں عبارت ہے جہاز کل شیء ما یحتاج الیہ، یقال جہاز العروس والمسافر والجیش والمیت۔ تفتح الجیم وتکسر وکسر الجیم هو السائد الآن على ألسنة الناس وهو الصحیح۔ اس عبارت میں کلمہ جہاز کا مفہوم واضح کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے جہاز کل شیء ما یحتاج الیہ، کہ کسی بھی چیز کا جہاز وہ ضروریات ہوں گی جن کی طرف وہ چیز محتاج ہے، یعنی جہاز کا مضاف الیہ اور جہاز کی نسبت بدلنے سے اس کے مفہوم میں فرق پڑ جائے گا۔ چنانچہ جب کہا جائے گا جہاز العروس، دلہن کا جہاز، تو مراد ہوگا دلہن کی ضرورت کا ساز و سامان، یہی لفظ اردو میں آ کر جہیز ہو گیا۔ اور جب کہا جائے گا جہاز المسافر تو مراد ہوگا مسافر کی ضرورت کا ساز و سامان، اور جہاز الجیش کا مفہوم ہوگا لشکر کی ضرورت کا ساز و سامان۔ اسی سے کسی لشکر کی تیاری اور اس کے لیے ساز و سامان مہیا کرنے کے لیے حدیث میں تجہیز الجیش کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور جہاز المیت جب کہا جائے گا تو معنی ہوگا کسی میت کی ضرورت کا ساز و سامان۔ اسی سے ہمارے ہاں میت کی تجہیز و تکفین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جہاز جیم کے فتحہ کے ساتھ اور جہاز جیم کے کسرہ کے ساتھ دونوں درست ہیں، البتہ کہا جا رہا ہے وَقَصْرُ الْجِيمِ هُوَ السَّائِدُ الْآنَ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ، کہ جیم کے کسرہ کے ساتھ جہاز یہ آج کل لوگوں کی زبانوں پر پاپولر ہے، اور یہ درست ہے۔ آیت گرامی میں آنے والا کلمہ جہازہ، اس کا معنی بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے اعد لہ جہازہ، کہ جہز یجہز تجہیز باب تفعیل سے اس کا معنی ہوگا
کہ کسی بھی چیز کے لیے اس کی ضرورت کا ساز و سامان تیار کرنا۔ آیت میں آنے والے کلمہ اوفی کے ضمن میں عبارت ہے وفی الشیء یفی وفیا علی فعول تم وکسر فہو وافن واوفى فلان حقه ایفاء ووفاه توفیة اعطاه وافیا اوفى الکیل اتمه اوفى العہد والوعد عمل بہما۔ مجرد سے استعمال بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے وفی الشیء یفی، ایک تو باب کی طرف اشارہ ہے کہ باب ضربہ یضربو سے تعلق رکھتا ہے، اور وفا یفی اصل میں ہے وفا یا یفیو۔ وفا کے ساتھ الشیء کو مرفوع شکل میں فاعل ظاہر کرتے ہوئے لانے کا مقصد اشارہ ہے اس کے فعل لازم ہونے کی طرف، اور مصدر وفین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ فعول کے وزن پر ہے۔ اس سے اس کے اندر ایک صرفی قاعدہ جاری ہونے کی طرف اشارہ مقصود ہے، چنانچہ وفین اصل میں تھا وفوین، اور یہاں ایک ہی کلمہ میں واو اور یا جمع ہوئے تو واو کو یا کی کر کے یا کا یا میں ادغام کیا گیا، اور پھر اس یا کی مناسبت سے ماقبل کے حرف فا کے ضمہ کو کسرہ میں بدلا گیا تو وفوین سے وفین ہو گیا۔ معنی بتایا جا رہا ہے تم و کسورہ کہ جب کہا جائے گا وفی الشیء تو معنی ہوگا تم الشیء و کسورہ کہ کوئی چیز تمام ہو گئی اور کثیر ہو گئی، زیادہ مقدار میں ہو گئی۔ اس میں فاعل بتایا جا رہا ہے فہو وافن، وافن اصل میں وافی ہے، جیسے قاضی یہ حالت رفع اور جری میں قاضن ہو جاتا ہے، اسی طرح یہاں وافی حالت رفع میں وافن ہو گیا۔ اس کا باب افعال و تفعیل سے استعمال بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے اوفا فلان حقہ ایفاء اور وفاہ توفیتاً، دونوں کا معنی بتایا جا رہا ہے اعطاہ وافیہ، کہ جب باب افعال سے کہا جائے اوفا فلان حقہ یا باب تفعیل سے کہا جائے وفا فلان حقہ تو معنی ہوگا اعطاہ وافیا، کہ کسی شخص نے کسی شخص کو اس کا حق پورا پورا دے دیا۔ اوف الکیلہ اتمہ کہہ کر بتانا مقصود ہے کہ باب افعال سے جب الکیلہ بطور مفعول استعمال ہو اور کہا جائے اوف الکیلہ تو معنی ہوگا اتم الکیلہ، کہ فلاں شخص نے کیل اور ماپ تمام کر کے پورا کر کے دے دیا۔ اور جب یہی باب افعال العہد اور الوعد کے ساتھ لگ کر استعمال ہو تو اوف العہد یا اوف الوعدہ کا معنی ہوگا عامل بالعہدی یا عامل بالوعدی، کہ کسی شخص نے عہد یا وعد پر عمل کر دیا۔ آیت میں آنے والے کلمہ الکیل کے ضمن میں عبارت ہے قال البر وغیرہ یکیل کیلا ومکالا حدد مقدارہ بوساطۃ آلۃ معدۃ لذلک یتعدى الى مفعولین فیقال کلت فلانا برا وقد تدخل اللام على المفعول الاول فیقال کلت له الطعام فالبر مکیل والآلة مکیال۔ واقتال منه وعليه أخذ منه بالكيل وتولى الكيل بنفسه يقال قال المعطي واقتال الآخذ۔ وفي التنزيل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون۔ مجرد سے استعمال بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے کال البر وغیرہ یکیلو، یعنی یہ باب ضرب یضرب سے تعلق رکھتا ہے، اور کالا یکیلو اصل میں ہے کایالا یکجیلو۔ کالا کے ساتھ البر اور وغیرہ لا کر اشارہ مقصود ہے کہ کیل کا تعلق بر یعنی گندم سے بھی ہو سکتا ہے، اور غیر بر یعنی گندم کے علاوہ کسی بھی ماپی جانے والی چیز سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے، اور البر وغیرہ ان کو منصوب شکل میں مفعول بہ بنا کر لانے سے اشارہ مقصود ہے فعل کے متعدی ہونے کی طرف۔ دو مصدر بتائے جا رہے ہیں کیلن اور مکالن، مکالن مصدر میمی کہلائے گا۔ معنی بتایا جا رہا ہے حدد مقدارہ بوساطۃ آلۃ معدۃ لذالک، کہ جب کہا جائے گا کال البر تو معنی ہوگا حدد مقدارہ کہ اس گندم کی مقدار کو محدد اور متعین کر دیا ایسے آلہ کی وساطت سے جو اسی مقصد کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے یتعدی الی مفعولین کہ کالا یکیلو متعدی بدو مفعول ہوگا، چنانچہ کہا جائے گا کلت فلانا برا کہ میں نے فلاں شخص کو گندم کیل کر کے دی، فلانا مفعول اول اور برن مفعول ثانی۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کبھی کبھی اس کے مفعول اول پر لام جارہ داخل ہو جاتا ہے اور کہا جاتا ہے قلت له الطعام، معنی ہوگا کہ میں نے
فلاں شخص کو غلہ کیل کر کے دیا۔ فالبر مکیل والآلۃ مکیال، بتایا جا رہا ہے کہ کیل کی جانے والی گندم مکیل کہلائے گی، مکیل اس میں مفعول ہے، اور جس آلہ کے ذریعے کیل کیا جائے گا اس کو مکیال کہا جائے گا۔ مکیال بر وزن مفعال اس میں آلہ ہے۔ مزید فی سے استعمال بتاتے ہوئے کہا جا رہا اکتال منہ علیہ، کہ اکتال یکتال اکتیالن باب افتعال میں صلہ کے ساتھ یہ استعمال ہوگا، اور صلہ کبھی من آئے گا کبھی الا، اور معنی کیا ہوگا اخذ منہ بالکیل، کہ جب کہا جائے گا اکتال منہ تو معنی ہوگا کہ فلاں شخص نے فلاں شخص سے کیل کے ذریعے چیز لی، اور یہ معنی ہوگا تولی الکیل بنفسہ، کہ خود ہی وہ شخص کیل کا متولی اور ذمہ دار بن گیا۔ اور آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ کال الموتی وقتال الاخذ، کہ دینے والے نے کیل کیا لینے والے نے کیل کیا، یعنی اگر دینے والا سیلر وہ کیل کرے تو مجرد سے استعمال ہوگا کال یکیل، اور اگر لینے والا پرچیزر وہ کیل کرے تو باب افتعال سے استعمال ہوگا اکتال یکتال۔ چنانچہ اس کی دلیل کے طور پر سورۃ المطففین کی ابتدائی آیات کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ویل للمطففین، کہ ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں پر کیل کر کے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو کیل کر کے دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں۔ آیت میں آنے والے کلمہ المنزلین کے ضمن میں عبارت ہے انزل الضیف احلہ وہیأ لہ نزلہ، والنزل ما يعد للنازل من الزاد والمأوى، والنزیل الضیف جمع نزلا، والمنزل المضیف۔ انزل ینزل انزال کا معنی بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا انزل الضیفہ، کہ فلاں شخص نے مہمان کو اتارا، مراد ہوگا احلہ وہیأ لہ نزلہ، کہ اس کو اپنے ہاں اتارا، اپنے ہاں جگہ دی اور اس کے لیے اس کا نزل تیار کیا۔ نزل کیا ہے؟ وَالنُّزُلُ مَا يُعَدُّ لِلنَّازِلِ مِنَ الزَّادِ وَالْمَأْوَى، کہ نزل وہ تمام چیزیں زاد راہ یا ٹھکانہ کہ جو نازل کے لیے آنے والے مہمان کے لیے تیار کی جائے۔ چنانچہ النزیل الضیف کے معنی میں ہوگا اترنے والا یعنی مہمان، اور اس کی جمع نزالہ بر وزن فعلا ہوگی، اور المنزل المضیف کے معنی میں ہوگا یعنی میزبان۔ چنانچہ ایئر ہوسٹس یا بس ہوسٹس کے لیے المضیفہ کا لفظ عربی میں استعمال ہو رہا ہے۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت میں آنے والے مرکب بِأَخٍ لَكُمْ کے ضمن میں عبارت ہے لم یقل بِأَخِیکُمْ لِأَنَّهُ أَرَادَ تَنْکِیرَ الْأَخ، تقول سألنی عنک زمیل لک اسکن مع قریب لی ترکت فی الفصل دفتر لک۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ آیت گرامی کے جملہ قال ائتونی بأخ لکم میں بأخ لکم کی جگہ بأخیکم بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کی بجائے بأخ لکم کی تعبیر کیا معنی رکھتی ہے؟ چنانچہ اس میں نقطہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر بأخیکم کہا جاتا تو اس میں اخ کی اضافت ضمیر کم کی طرف، جبکہ یہ ضمیر معرفہ ہے، یہ اخ کو بھی معرفہ بنا دیتی، اور مفہوم یہ بنتا کہ میرے پاس لانا تم اپنے جانے پہچانے بھائی کو، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ تمہارا ایک بھائی ہے، لیکن وہ میرے حق میں جانا پہچانا نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام گویا اس کو انجان ظاہر کرنا چاہتے ہیں، یہی مفہوم ہے اس عبارت کا لِأَنَّهُ أَرَادَ تَنْکِیرَ الْأَخِ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اخ کو نکرہ ظاہر کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ چنانچہ عام عربی بول چال سے اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں مرفوع، مجرور اور منصوب شکل میں، کہ سألنی عنک ضمیر لک، مجھ سے تمہارے بارے میں تمہارے ایک کلاس فیلو نے پوچھا، اسکن مع قریب لی، میرے ایک قریبی رشتہ دار کے ساتھ رہائش رکھی ہے، ترکت فی الفصل دفتر لک، کہ کلاس روم میں نے تمہارا ایک رجسٹر چھوڑا ہے۔ تو ان جملوں میں زمیل لک، قریب لی اور دفتر لک، یہ تعبیریں یہ دراصل زمیل، قریب اور دفتر کو نکرہ ظاہر کرنے کے لیے ہیں۔ آگے عبارت ہے لکم نعت لأخ وکذالک من ابیکم۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ بأخ لکم میں لکم اخ کی نعت اور صفت ہے، تقدیر عبارت ہوگی بأخ کائن لکم۔
اسی طرح من ابیکم یہ بھی کی نعت و صفت ہے اور تقدیر عبارت ہوگی کائن من ابیکم۔ آگے عبارت ہے انی اوفی الکیل فی محل نصب مفعول بی لترون وانا خیر المنزلین معطوف۔ اس میں بتانا مقصود ہے کہ انی اوفی الکیل، یہ جملہ انا کے ذریعے مصدر کی تعویل میں ہو کر محل نصب میں ہے اور ترونا کا مفعول بھی ہے، جبکہ انا خیر المنزلین یہ جملہ اسی انی اوفی الکیل پر معطوف ہے۔ آگے عبارت ہے انی یجوز فی انا و انا و کانا ولکن اثبات نون الوقایت و حذفها فتقول اننی و انی و اننی و انی و کاننی و کانی ولکننی ولکنی اما لیت فلا تحذف منها الا ندورا واما لعل فلا تثبت فيها الا قليلا يقول ابن مالك ولیتنی فشا ولیتی نذارا ومع لعل عکس وکن مخیرا فی الباقیات واضطرارا خففا منی وعنی بعض من قد سلفا۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ آیت گرامی میں انی لایا گیا جبکہ اننی بھی ہو سکتا تھا، تو اس میں کیا صورتحال ہے؟ چنانچہ بتانا یہ مقصود ہے کہ حروف مشبہہ بالفعل میں سے یہ چار انا، انا، کانا، لکننا، اگر ان کی یا ضمیر کی طرف اضافت ہو تو نون وقایا کو ثابت رکھنا اور حذف کرنا دونوں برابر درجے میں جائز ہیں۔ چنانچہ اننی، انی دونوں طرح درست ہے، اسی طرح اننی، انی، کاننی، کانی اور لاکننی، لاکنی۔ باقی رہے حروف مشبہہ بالفعل میں سے لیتا اور لعل، تو ان کے بارے میں منفرد حکم بتاتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اما لیت فلا تحذف منها الا ندورا، کہ لیتا کے ساتھ جب ضمیر متکلم استعمال ہو تو اس میں نون وقایا کو نہیں حذف کیا جاتا الا ندورا مگر نادر درجے میں، یعنی نون وقایا کو برقرار رکھنا معروف ہے اور حذف کرنا نادر ہے۔ چنانچہ لیتنی کہا جائے گا، لیتی بہت کم استعمال ہوگا، جبکہ لعل میں اس کے برعکس ہے کہ فلا تثبت فیہا الا قلیلا، کہ لعل میں نون وقایا کو ثابت نہیں رکھا جاتا مگر بہت کم، یعنی لعلی زیادہ استعمال ہوتا ہے جبکہ لعلنی بہت کم۔ چنانچہ اس سلسلے میں الفی ابن مالک کے اشعار پیش کیے جا رہے ہیں کہ ولیتنی فشا ولیتی نادارا، مطلب یہ ہے کہ لیتنی نون وقایا کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو پڑھنا فشا شائع ہے، ضائع ہے، معروف ہے، جبکہ لیتی بغیر نون وقایا کے نادارا نادر ہے۔ ومع لعل کس کا معنی یہ کہ لعل میں اس کو الٹ کر دو کہ لعل کو نون وقایا کے ساتھ پڑھنا، لعلنی پڑھنا نادر ہے، جبکہ نون وقایا کے بغیر لعلی پڑھنا معروف ہے۔ باقی جو حروف مشبہ بالفعل ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَكُن مُخَيَّرًا فِي الْبَاقِيَاتِ، کہ بقیہ حروف مشبہ بالفعل میں آپ اختیار دیے ہوئے ہو جاؤ، یعنی اس میں نون وقایا کو برقرار رکھنا یا حذف کرنا دونوں درست۔ ان اشعار میں ایک اضافی بات بھی موجود ہے اور وہ یہ کہ وَاضْطِرَارًا خَفَّفَ مِنِّي وَعَنِّي بَعْضُ مَنْ قَدْ سَلَفَ، کہ اسلاف میں سے بعض نے منی اور انی کے نون کو مخفف کیا ہے اضطراراً مجبوری کی صورت میں۔ کہنا یہ مقصود ہے کہ ضرورت شعری کی بنا پر منی اور انی کے نون وقایا کو مخفف بھی کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے کا ایک شعر ہے ایھا السائل عنہم وعنی لست من قیس ولا قیس منی، کہ اے ان کے اور میرے بارے میں سوال کرنے والے، نہ میں قیس سے ہوں نہ قیس مجھ سے ہے۔ تو یہاں انی اور منی کی جگہ انی اور منی یہ ضرورت شعری کے لیے، اگر ان کو مشدد پڑھا جائے تو شعر کا وزن بگڑتا ہے۔ باقی لیتنی کا استعمال قرآن میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 73 میں ہے، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اور لعلی کا استعمال بغیر نون وقایا کے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 100 میں ہے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اور اننی اور انی دونوں طرح قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں ہے اننی انا اللہ، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 25 میں ہے انی لکم منہ نذیر مبین۔ بقیہ کو بھی ان پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔
آگے عبارت ہے انا تحذف الفها نطقا فی الوصل فنطقه انا کہ آیت گرامی میں وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ میں آنا کے الف کو ملانے کی صورت میں نطقاً حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی یہ لکھنے میں تو الف ظاہر ہو رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، اور یوں پڑھا جائے گا وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ الحمدللہ آپ نے مفتی سعید صاحب کی زبانی آیت نمبر 59 کے تحت شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ کو سمجھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 59 میں جو ہم نے جملے بنائے ہیں ان کے اعراب کی طرف۔ واو کو ہم استنافیہ قرار دے دیتے ہیں کیونکہ ہمارا آج کا یہ ایک نیا جملہ ہے۔ لما، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ لما حینیہ ہے، اور جب اس کے بعد دو جملے آتے ہیں تو یہ لما جو ہے شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے اور مفعول فی مقدم بنتا ہے۔ تو لما مفعول فی مقدم ہے، جہزہ فعل بفاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ہم ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہے، اور با حرف جر ہے جس کے بعد مجرور جو ہے وہ جہاز کا لفظ ہے، اور جہاز جو ہے وہ مضاف ہے ہم مضاف الیہ کی طرف، گویا جہاز ہم جو ہے یہ مضاف الیہ ہو کر با حرف جر کے لیے مجرور ہو گیا، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا جہازہ فعل کے، اور جہازہ فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی، اپنے متعلق اور اپنے مفعول فی مقدم سے مل کر شرط بن گیا، جس کا جواب الشرط جو ہے وہ آگے آ رہا ہے، اور وہ ہے قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم۔ اب جواب شرط کو ہم انالائز کریں تو قالا فعل بفاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا، اب مقول القول یعنی مفعول بھی چاہیے، تو وہ ہے ائتونی بأخ لکم من ابیکم، جس میں ایتو فعل بفاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل، یا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، با حرف جر ہے جس کا مجرور اخ ہے، اور جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا ایتو فعل کے، اور اس کے بعد جو لکم آپ جار مجرور دیکھ رہے ہیں یہ نکرہ اخ کے بعد آ رہا ہے، لہٰذا اس کو ہم اخ کے لیے صفت بنا دیں گے، گویا اخ جو ہے وہ موصوف ہو جائے گا اور لکم جو ہے اس کی صفت ہو جائے گا، اور موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہو جائے گا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر پھر متعلق ہو جائے گا ایتو فعل کے۔ اس کے بعد آگے من حرف جر ہے جس کے بعد مجرور جو ہے وہ ابیکم ہے، جس میں ابی کا لفظ جو ہے یہ مضاف ہے، اور کم جو ہے مضاف الیہ ہے، گویا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے مجرور ہوا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ بھی صفت بن گیا اخ کی، تو گویا اخ جو ہے یہ موصوف ہوا اور اس کی دو صفات آ رہی ہیں، ایک ہے لکم اور ایک ہے من ابیکم، پھر اخ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مجرور ہوا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ایتو فعل کے، اور ایتو فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی ہوا قالا فعل کے لیے، اور قالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب الشرط بنا، اور شرط اور جواب شرط مل کر جملہ شرطیہ بن گئے۔ تو اس طریقے سے ہم نے اس لمبے جملے کا اعراب جو ہے وہ حل کر لیا۔ اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے وہ ہے الا ترون انی اوفی الکیل، اس کو انالائز کریں گے۔ حمزہ استفہامیہ ہے، لا نافیہ ہے، ترونا فعل بفاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اب مفعول بھی چاہیے ترونا فعل کے لیے، تو وہ آ رہا ہے انی اوفی الکیل، جس میں انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، اس کا اسم اور خبر چاہیے، یا ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہے اور اس کی خبر کی جگہ پر جملہ آ رہا ہے اوفی الکیل، جو کہ فعل فاعل اور مفعول بھی کا مجموعہ ہے۔ اوفی فعل بفاعل ہے، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، الکیلا مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بنا انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر قائم مقام دو مفعولوں کے جو ہے وہ استعمال ہوا ترونا فعل کے لیے، اور پھر ترونا فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اور آخری جملہ جو ہے اس آیت کا وہ ہے وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اس میں واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں، انا جو ہے یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، مبتدا بن جائے گی، جس کی خبر جو ہے وہ خیر المنزلین جو ہے مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ الحمدللہ ہم نے اپنی ورکنگ کر لی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے جہزہم والا جملے کو فی محل جر مضاف الیہ قرار دیا ہے، اور یہ طریقہ کار میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ لما کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ اس کو مضاف الیہ ٹریٹ کرتے ہیں، اور لما کو ظرف اور پھر ظرف اور مضاف الیہ کو ملا کر یہ متعلق کر دیتے ہیں جواب کے۔
تو وہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ کالا والا جملہ جو ہے وہ انہوں نے لا محل لہا جواب شرط غیر جازم قرار دیا ہے۔ ایتونی فی محل نصب مقول القول ایسے ہی ہے، اور الا ترونا والا جملہ جو ہے اس کو انہوں نے لا محل لہا استئناف فی حیز القول یعنی قول کی جگہ میں قرار دیا ہے۔ اور ایک دوسری رائے دی ہے انہوں نے محمود صافی صاحب نے کہ یہ لا محل لہا اعتراضیہ ہے، یعنی جملہ اعتراضیہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ جملہ اوفل کیلا جو ہے یہ فی محل رفع خبر انا ہے، اور جملہ انا خیر المنزلین یہ فی محل رفع معطوفہ ہے اوفی والے جملے پر۔ تو الحمدللہ جی میچ کر گئی ہماری ورکنگ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو عبدالسلام صاحب نے اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے کہ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، اور جب اس نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا، قالا تو کہا ایتونی بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، میرے پاس اپنے اس بھائی کو لے کر آنا جو تمہارے باپ سے ہے، الا ترونا کیا تم نہیں دیکھتے، انی کہ بے شک میں اوفل کیلا ماپ پورا دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ یہاں پر عبدالسلام صاحب نے ایک پوائنٹ جو ہے گرامر کے حساب سے اور ذکر کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایتونی بِأَخٍ لَكُم، یہ نہیں کہا کہ بِأَخِیکُم کہ اپنے بھائی کو جو تمہارے باپ سے ہے لے کر آنا، بلکہ بِأَخٍ لَكُم کہا، یعنی اخ کو نکرہ رکھا تاکہ بھائیوں کے سامنے یہی ظاہر ہو کہ عزیز مصر اس بھائی کو نہیں جانتا۔ تو ایک پوائنٹ ہے جو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو الحمدللہ جی سورہ یوسف کی آیت نمبر 59 ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔